Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور جو قرآن حق و باطل میں، کفر و ایمان و کفر میں فرق کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کے پر نور لمحات جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ بھی تقریباً گزار دینے والے ہیں۔ ضرورت ہے اس رمضان کی فضیلتوں کو جاننے کی، اس کی عظمتوں کو پہچاننے کی، اور اس میں اللہ کی رحمتوں کو مغفرتوں کو سمیٹنے کی۔ خوش قسمت وہی ہے کہ جو اس رمضان کے ان مبارک لمحات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور اصل بدبخت وہ ہے کہ جو اس رحمتوں کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں ضرورت ہے قرآن کے مقصد کو جاننے کی، قرآن کے مقصد کو پہچاننے کی، کہ تاکہ ہم قرآن کا مقصد پہچان کر، جان کر، اس سے وہ ہدایت حاصل کر سکیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو بھیجا ہے۔ تو رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ صرف اس میں قرآن نازل ہوا تھا، بلکہ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہدایت پانا۔ اور بھائیوں، ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب وہی منہج ہمیں اپنانا ہوگا جو صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتے تھے جب تک ان کو پڑھ کر، ان کی تلاوت کر کے، ان کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہے اس قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق، کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اور اس سے ہدایت پاتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا۔ آج ہمارا اس قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ ہم خود اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچپن سے یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور خصوصاً رمضان کے ان مقدس لمحات میں، تراویح میں اس قرآن کو سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی دل میں اس بات کی جستجو پیدا نہیں ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا ہم کو کہتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ اور یہ عجیب تعجب کی بات ہے، آدمی اگر کسی ایک لفظ بھی ایسا سنتا ہے کہ جو لفظ اس کو سمجھ نہ آئے، تو اس سے پوچھتا ہے تم نے کیا بولا ہے، تم نے کیا کہا ہے؟ چہ جائے کہ پوری ایک بڑی کتاب ہو 650 صفحے کی، اور رب العالمین کا کلام ہو وہ بھی، اور آدمی سنتا بھی رہے، اور کبھی دل میں اس بات کا احساس پیدا نہ ہو کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ پڑھتا بھی ہوگا، تلاوت بھی کرتا ہوگا، لیکن کبھی اس بات کا خیال پیدا نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر اسے قرآن سے بے رخی کا نام نہ دیا جائے، اور پھر کیا کہیں اس کو؟ اور بھائیو، خطرہ ہے کہ ہمارا قرآن سے اس طرح کا جو تعلق اور معاملہ ہے، کہیں اس میں سے نہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کہیں
قرآن سے اس قدر ہماری بے وفائی، اس قدر بے رخی جو ہے وہ کہیں قرآن سے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا نہ ہو، کہ جس پر اللہ نے سخت وعیدیں بیان کی ہیں کہ دنیا کی زندگانی بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اللہ اندھا کر کے اٹھاتا ہے۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے کیسا تعلق رکھا ہوا ہے۔ پڑھنے کو پڑھتے ہوں گے، بلکہ پڑھنے کی توفیق بھی کسی کی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی اکثر و بیشتر شاید رمضان کے مہینے میں ہی۔ اور جہاں تک اس کی سمجھ بوجھ کا تعلق ہے تو بہت کم ہی ہوں گے جس کو قرآن کا سمجھ بوجھ کی کوئی اس طرح کی جستجو پیدا ہوتی ہو۔ تو اس لیے ہمارے لیے اشد ترین ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں کہ کوئی نفل چیز ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم پر اہم ترین واجبات میں سے واجب ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو نازل کرنے کے ساتھ کیا فرمایا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کو سمجھے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میرے رب کا پیغام کیا ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اگر دنیا کے کسی معمولی قسم کے انسان کا بھی وہ خط لیٹر آ جائے جو ہماری زبان میں نہیں ہے، جس زبان کو ہم نہیں سمجھتے، تو ہم فوری طور پر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے جیسا انسان کیا لکھے گا؟ کوئی دنیا کی باتیں ہوں گی، کوئی اور معاملہ ہوگا، لیکن رب کائنات جس نے ہم کو یہ قرآن ہماری زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، جس قرآن کو ہماری زندگی دنیا آخرت کی کامیابی، فلاح و کامیابی کا اس پر دار و مدار رکھا ہے، کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، اس میں اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے۔ آج اس قرآن سے بے رخی کے نتیجے میں ہی یہ ہر طرح کی جو گمراہیاں ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو جب سمجھا ہی نہیں گیا کہ قرآن کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، ہدایت کہاں پر ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جدھر جس کا منہ آتا ہے وہ اٹھا کے چل دیتا ہے، جیسے وہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور جب یہ لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا اور قرآن کیا کہتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے تھے اور قرآن ہمیں کس طرف چلا رہا ہے، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے بھائیوں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی، اس قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ اور یہاں پر اہم بات کیا ہے کہ قرآن کو بعض اوقات لوگ مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ رب العالمین کا کلام ہے، عربی زبان میں ہے، اور آپ عربی نہیں ہو، عربی آپ سمجھ نہیں سکتے ہو، اس کو سمجھنے کے لیے 70 قسم کے علم چاہیے، اور بڑا اس کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کی قرآن سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے، کئی بھائیوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، کچھ سلیبس کی کتابیں ہوں گی، اسکول کالجوں کی، اور بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو کوئی کتاب یاد ہو، زبانی حفظ ہو، چاہے 10 صفحے کی کتاب کیوں نہ ہو؟ کوئی ہے اس طرح کا؟ اگر یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں کہ جن کو قرآن حفظ ہے، پورا قرآن نہیں، قرآن کی چند صورتیں، چند پارے حفظ ہوں؟ یقینی طور پر 10 ساتھی موجود ہیں کہ جن کو قرآن کریم کی 10 صورتیں یاد ہیں، اس کے کئی پارے یاد ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پورا قرآن ہی حفظ ہوگا۔ اتنا بڑا قرآن، 600-700 صفحے کا پورا قرآن یاد ہے، حفظ ہے، لیکن 10 صفحے کی کوئی کتاب یاد نہیں ہے، اور وہ بھی وہ کتاب جو اس کی اپنی زبان اردو میں ہوگی۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی بات ایک کھلی دلیل ہے کہ قرآن کتنا آسان ہے، اور اللہ نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو
سمجھنے بوجھنے والوں کے لیے، اس کو سیکھنے والوں کے لیے بڑا آسان کیا ہے، تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہمارے باپ بڑے بوڑھے، بوڑھی اماں، ان کو اردو کا ایک لفظ پڑھنے نہیں آتا ہوتا، لیکن قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنا بھائیوں بہت آسان ہے۔ قرآن کی سمجھ بوجھ، یقین کریں ہم عربی زبان جانتے ہیں، عربی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو عربی کی آسانی ہے، اللہ کے اس کلام کے اندر جو آسان پہلو ہے، وہ عام عربی کلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لیکن صرف گمراہ کن لوگوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا، قرآن سے ہٹانے کا، کہ تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ کہیں حاصل نہ ہو جائے اور اس گمراہ کن ملا کا کاروبار بند نہ ہو جائے، اس کی دکانداری ختم نہ ہو جائے، اس نے جو گمراہ کرنے کا وہ طریقہ کار اپنا رکھا ہے، لوگ کہیں اس سے ہٹ نہ جائیں۔ ہاں صرف ان کی یہ سازشیں ہیں قرآن کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف۔ لیکن بھائیوں، ہمیں خود قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اس طرح کے گمراہ کن لوگوں کے پروپیگنڈے سازشیں ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں لوگ کہتے تھے بڑا مشکل ہے، ہمیں لوگ کہتے تھے کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ جواب کافی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خود کہا ہے کہ یہ آسان ہے، تو پھر تمہیں لوگوں کی باتیں سننے کی گنجائش تھی؟ اس لیے ضرورت ہے آج مسلمان کو اپنے قرآن کو اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے اس قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ تو چنانچہ ہم چلتے چلتے قرآن کے جو ہم پر بڑے بڑے حقوق ہیں اس کا ذکر کرتے چلے جائیں چند منٹ کے اندر، تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ اس قرآن کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے بھائیو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے کہ اللہ نے اپنا یہ کلام نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس امت کی ہدایت کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، پہلے کیا بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس لیے بیان کیا تاکہ اس کے پڑھنے والے کو کہیں کسی لفظ کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ ہاں دنیا والوں کی کتابوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ غلط باتیں لکھ دیتے ہیں، جان بوجھ کر لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی لا علمی جہالت سے لکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اس لحاظ سے نہیں کہ رب العالمین کا کلام ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی کائنات کی علیم و خبیر ہستی نہیں ہے۔ شک اس لیے نہیں ہے کہ اس قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق اور سچ بیان کیا ہے، اور اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ جس انداز سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہاں وہ بھی وہ انداز ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو بات کہتے ہو، بات کسی کو کہتے ہو کہ فلاں کو میری بات پہنچا دو، وہ بات سننے والا آپ کی بات سنتا ہے، مجھے لا کر بات سناتا ہے، ممکن ہے خود وہ جان بوجھ کر اس میں کوئی اونچ نیچ کر دے، ہوتا ہے ایسا بھی۔ بات سننے والا جو آپ کی بات مجھے سنا رہا ہے، وہ جان بوجھ کر اس میں کوئی کمی زیادتی کر دے۔ ہاں ممکن ہے جان بوجھ کر تو نہیں کی، لیکن کچھ اس کو بات بھول گئی، کوئی یاد رہی، وہ اس نے بات بدل دی غلطی سے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن رہا یہاں پر کیا ہے، اس قرآن کا سلسلہ سند کیا ہے، کس انداز سے ہم تک پہنچا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا۔ کس کے ذریعے نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، کہ جو جبرائیل امین ہے، جس کو اللہ خود امانت دار کا نام دیتا ہے، اس کے ذریعے آیا ہے۔ اور کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کہ وہ جو اس زمین کے سب سے بڑے امین ہیں، کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ تو یہ ہے اس قرآن کا سلسلہ سند کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ تمہیں اس قرآن پر پورا یقین ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک حرف پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ حق اور سچ ہے اور عین اللہ کا کلام ہے، اور یہ نہیں کہ صرف نازل ہوتے ہوئے بلکہ قیامت تک کے لیے۔ ہاں سابقہ کتابوں کے برعکس
کہ جب نازل ہوئی تھی برحق تھی، سچ تھی، تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے برحق طور پر نازل کیا تھا، لیکن بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کو بگاڑ دیا، تبدیلیاں کر دی۔ لیکن اس قرآن کے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا انعام ہے کہ آج 1450 سال کے بعد یہ قرآن انہی حروف کے ساتھ، انہی زبر و زیروں کے ساتھ، انہی نقطوں کے ساتھ، یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے اسی انداز سے کہ جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، اسی طرح آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی آپ کو اللہ کا کلام اسی انداز سے مل جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا۔ آج تو ہمیں 1500 سال تو بہت دور کی بات، تھوڑے سے عرصے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ یہ محض اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اس امت پر خاص طور پہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو بات کر رہے تھے اس قرآن کے حقوق سے حوالے سے، اس کے یعنی کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریوں کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری کہ اللہ کا برحق اور سچ کلام ہے کہ جس میں کسی طرح کی تبدیلی تغیر نہیں ہے، کہ جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح دوسرے بڑی ذمہ داری اس قرآن کے حوالے سے ہم پر کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اس کی بذات خود تلاوت اس کا اپنا ایک اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے، اجر بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، اور دنیا جہان کی، دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ قرآن کو بذات خود تلاوت کرنے کے کیا کیا دنیا آخرت کے انسان کے اوپر بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر اختلافات ہیں، بد امنی ہے، بے چینی ہے، کچھ سکون و اطمینان نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن سے دور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کہ تاکہ اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتوں کو وہ گھر کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتوں کو وہ گھر ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح ہم کو آسمان پر کچھ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو، آسمانی مخلوقات کو زمین پر وہ گھر ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو چمکانا ہے بھائیوں، تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اپنے گھروں میں سکون و اطمینان پیدا کرنا ہے تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اسی طرح قرآن کا تیسرا بڑا حق جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ خالی تلاوت سے اجر تو مل جائے گا، لیکن قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے آج حافظ قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یقین کریں تلاوت کرتے کرتے تراویح میں ایسی جگہ پر رکتے ہیں کہ جس سے معنی ہی بگڑ رہا ہوتا ہے، اور یقین ہے کہ اگر اس کو معنی کا پتہ ہوتا، اس کو قرآن کی سمجھ ہوتی تو کبھی وہاں پر نہ رکتا۔ اور ہمیں ایک بھائی سنا رہے تھے کہ کوئی عالمی مقابلہ چل رہا تھا قرآن کی تلاوت کا، تو وہاں پر ایک طالب علم، ایک حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے کیا پڑھتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، یہاں رک گیا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ آپ بھائیوں سے اگر کوئی اس کو سمجھنے والا ہو نا، اس کو پتہ ہو کہ اس نے کتنے بڑا جرم کیا ہے۔ شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پہلے اس نے کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر قرآن نازل ہی نہیں کیا۔ اچھا، صرف رکنے پر اس نے معنی بدل دیا، آگے پھر پچھلا لفظ ملا کے آگے پڑھتا ہے، اور پچھلے سے اور آگے پڑھا دی اور بگاڑ دی۔ کیا کہتا ہے؟ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم بدبخت ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ، آیتوں کو اس انداز سے بگاڑا، صرف رکتے ہوئے، صرف وقف کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا حافظ ہے، عالمی مقابلے میں شریک ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ جاہل آدمی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہو۔ بھائی، اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی کسی مسلمان کی کہ قرآن کا بہترین قاری حافظ ہونے کے باوجود اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن کو کیسے بگاڑ رہا ہے۔
ابھی جو آپ کو میں نے مثال دی ہے خود آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لیکن صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور صرف اس بیچارے ایک آدمی کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم آج کل سنتے ہیں تراویح میں اپنے حافظ و قاریوں کو ایسی جگہ پر رک رہے ہوتے ہیں، معنی ہی بگڑ رہا ہوتا ہے سارا۔ اس لیے ضرورت ہے اس قرآن کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی، اور خصوصاً ہم غیر عرب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھے کیا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا بھائیو بڑا آسان ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور چوتھا بڑا حق اس قرآن کا ہم پر کیا ہے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، کہ جو اصل مقصد ہے اس قرآن کا ھدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اللہ نے جس چیز کو حکم دیا ہے۔ آج ہمیں یہ بھی قرآن کے خلاف، دین کے خلاف سازشوں کا انداز کہ ہر فرقے جماعت نے، ہر گروہ نے، ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب لکھ کر لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی، بھی یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب بڑی ہدایت دیتی ہے، اس سے بڑی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے قصے کہانیاں لکھ دیں، کسی نے اور اپنے اپنے فلسفے جھاڑ دیے، اور سمجھا کہ اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سب سے سچا صحیح رستہ اگر کسی سے ملتا ہے تو اس قرآن سے ملتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جو سب سے صحیح رستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ تو بھائیو اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس قرآن سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے کا سب سے بڑا جو اجتماع تھا، کون سا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، ان سبھی کو آپ نے جو آخری وصیت کی وہ کس بات کی تھی؟ کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تم دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور سنتی، اور میری سنت ہے۔ تو یہ ہے جو ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ اور جب ہم نے قرآن سے ہدایت چھوڑ کر اور چیزوں سے ہدایت لینے کی کوشش کی ہے تو وہیں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ یا طرح طرح کی گمراہیاں، بہررویاں، شرک و بدعات، طرح طرح کے غلط افکار، یہ ساری چیزیں کہاں کی پیداوار ہیں؟ یہ قرآن سے ہٹ کر اوروں کی بنائی ہوئی باتیں۔ اگر ہم سچے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو بھائیو قرآن سے ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ تو ضرورت ہے اس قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ یعنی افسوس کی بات یہاں تک کہ ہم وہ فاتحہ جسے ہم ایک دن میں صرف فرض سنتوں میں ہی 30 مرتبہ پڑھ جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، اگر کسی بھائی سے اس کا ترجمہ پوچھا جائے تو شاید وہ بھی نہ بتا سکے۔ اس سے بڑھ کر بھی اور اس قرآن سے بے رخی کیا ہوگا، اس قرآن سے اور اعراض کیا ہوگا کہ وہ فاتحہ، وہ قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، جس فاتحہ میں اللہ سے ہم ہر دفعہ ہدایت مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی کو، اور اللہ کے فضل سے کام آسان ہے۔ اب آپ کے پاس علماء موجود ہیں، ان علماء سے خود مطالبہ کیجئے کہ آپ کو وہ قرآن سکھائیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر بتائیں، تاکہ اس قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اصل قرآن کا مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور ہدایت تبھی ملے گی جب اس کی سمجھ ہوگی۔ اور 5واں بڑا حق کیا ہے کہ خود سمجھے ہیں، اب دوسروں کو سمجھاؤ۔ خود اس قرآن کو سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھاؤ۔ خود اس قرآن کی دعوت پر چلے ہیں تو دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ یہ ہے جو اس دین کا اصل فریضہ ہے، اور یہ ہے جو ایک مسلمان کے نجات کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ نے نجات کی، کامیابی کی، خسارے سے بچنے کی 4 چیزیں جو بیان کی وہ کیا کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائے، خالص سچا عقیدہ اپنایا، عامل الصالحات، نیک عمل کیے، کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص ہو کر اب اپنے طور پر نیک بن گیا آدمی، عقیدہ صحیح ہے، توحید پر ہے، سچا اور نیک عمل ہے، مومن بن گیا، کافی ہے؟ اللہ ماتری کافی نہیں ہے۔ بتواصوا بالحق، اب اس حق کی دوسروں کو دعوت دو۔ تو جو قرآن خود آپ کو سیکھنے کی توفیق ملی، اب آگے سکھاؤ۔ جس قرآن کی تم کو سمجھ بوجھ حاصل ہوئی، آگے سکھاؤ، آگے سمجھاؤ لوگوں کو، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دو۔ یہ ہے اس قرآن کا سب سے بڑا ہم پر جو فریضہ ہے، اور یہی ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا رستہ ہے، کہ اس قرآن کی بنیاد پر دعوت ہو، اس کے ذریعے سے دعوت ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا منہج تھا۔ تو بھائیو ضرورت ہے آج ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی،
اس قرآن سے دوستی لگانے کی یہی وہ رستہ ہے جو دنیا کے اندر بھی عزتوں کا رفتوں کا بلندیوں کا رستہ ہے، اور آخرت میں بھی یہی جنتوں کا رستہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی بلند ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ نے اس قرآن کے ذریعے کیسے کیسے غریبوں کو، فقیروں کو، غلاموں اور ان لوگوں کو جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی، ان کو اونچا کیا ہے۔ عمر فاروق ان کی خلافت میں مکہ کا گورنر، ان کو مکہ سے باہر کہیں ملتا ہے، پوچھا کہ تم یہاں پر مکہ میں اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو، کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ تو انہوں نے نام لیا ایک ایسے آدمی کا جو آزاد کردہ غلام تھا، غلام تھا۔ تو عمر فاروق تم نے قریشیوں کے اوپر اس غلام کو سردار بنا دیا۔ مکہ میں کون رہتے؟ قریشی ہے نا، خاندانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اونچے سمجھے جاتے، کہ تم قریشیوں کے اوپر اس غلام کو تم نے سردار بنا دیا۔ تو وہ گورنر کیا کہتا ہے کہ وہ قرآن کا عالم ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، قرآن سے دوستی رکھنے والا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قرآن کا عالم ہے تو اس کا حق ہے کہ قریشیوں پر سردار بنے۔ یہ بھائیو اس قرآن کا مقام کہ غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی سیدھا جنتوں کا رستہ ہے۔ تو ضرورت ہے اگر دنیا آخرت کی رفعتیں، بلندیاں، کامیابیاں، اس کو نصرت پانا چاہتے ہیں تو اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اس قرآن سے دوستی لگائیں، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے دوستی ہو، اور پھر انسان دنیا میں ذلیل ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا بھائیو۔ اللہ کے قرآن سے دوستی ہو اور پھر قبر میں، حشر میں، کسی موقع پر اس کے لیے کوئی پریشانی، غم ہو، بھائیو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تو ہم پڑھتے ہیں ایک ایک سورت کے حوالے سے، اور سورت ملک کو جو پڑھتا ہے آدمی سونے سے پہلے، آپ مانتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے، ان چیزوں سے اس کو بچانے کے لیے آ جائے گی، تو پورا قرآن کیا چھوڑ دے گا انسان کو؟ تو ضرورت ہے بھائیو اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی، اس قرآن کے حقوق کو جاننے کی، اس کے حوالے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پہچاننے کی، تاکہ خود بھی ہم پا سکیں اور امت کو، لوگوں کو بھی اس ہدایت کے رستوں پر لگا چلا سکیں۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں، کامیابیوں کا رستہ یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رستوں پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دینے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔